حماد صاحب، ہم نے کچھ نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ایک تھے کبھی، وہ جب انفارچونیٹلی الگ ہوئے تو ایک خطہ کہاں جا چکا ہے اور ایک خطہ کہاں آ گیا ہے. ایک معیشت کے طور پہ، ایک معاشی ماڈل کے طور پہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش سے؟ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو موقع ملا ہے، ہمیں بات کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. کوئی بھی ملک ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، ہمیں چاہیے کہ تمام ممالک سے، تمام حکومتوں سے روابط قائم کریں، اور اگر پہلے سے روابط ہیں تو ان کو مزید بہتر کریں. ہم آئسولیٹ ہو کر نہ ہم رہ سکتے ہیں، نہ کوئی اور رہ سکتا ہے. جتنا جلدی ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور تمام لوگ سمجھ جائیں گے، اتنا جلدی خطہ بھی ترقی کرے گا، اتنی جلدی دنیا بھی ترقی کرے گی، اتنی جلدی ہم بھی ترقی کریں گے. لیکن شاید ابھی فی الحال ہمیں یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا. دوسری بات جو آپ کی ہے، آپ نے بات کہی تھی خاص طور پر جو بنگلہ دیش کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیش کے قریب آنے کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہے جو ہمارا ماضی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. جہاں پر ہمیں ہمارا ماضی ان سے دور کرتا ہے، وہی ماضی ہمیں ان کے قریب بھی لاتا ہے. وہی ایک ریزن ہو سکتی ہے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے. ہم ان کا ایک حصہ تھے، وہ ہمارا ایک حصہ تھے ایک زمانے میں. ہمیں وہ چیزیں یاد کرنی چاہیے. 1974 میں جب ہم نے ان کو تسلیم کر لیا تو امید کی جا سکتی تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن پھر 80 کی دہائی آئی اور پھر شیخ حسینہ اور عبد المجید صاحب کی جو سیاست تھی، جو وہاں پر بڑے اس وقت پاپولر تھے، جو کہ شاید کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں بھی پاپولر تھے، مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ان کا نام، لیکن اب وہ وہاں نہیں رہے. شاید ہم لوگوں کو بھی اب نظر ثانی کرنی چاہیے ان کے بارے میں، ہم کیا خیال کرتے ہیں. تو اب وقت جا چکا ہے، ہمیں اس کو اپرچونٹی سمجھنا چاہیے. اگر بنگلہ دیش ایک قدم آگے آ رہا ہے تو ہمیں 2 قدم آگے آنا چاہیے. جو جہاں تک سارک کی بات کی جا رہی ہے تو 1985 میں اس ادارے کو بنایا گیا تھا، یورپین یونین کے طرز پہ اس ادارے کو بنایا گیا تھا، کیونکہ سمجھا اس چیز کا بھی زیادہ سہرا بنگلہ دیش کو ہی جاتا ہے. انہوں نے اس چیز کو ہمیں سمجھایا، سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک خطے کے تمام ممالک ایک یکجان ہو کر کام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، اور کاروبار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے، اور ہمارے جو مشترکہ مسائل ہیں جن میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. محمد یونس صاحب جن کا اکانومی میں بیک گراؤنڈ ہے، وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی، کیونکہ ہمارا اس ادارے کا جو کام تھا وہ سوشو اکنامک اپرچونٹیز دینا تھا، اس لیے اس کو فعال کرنا کتنا ضروری ہے. اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک 18 سمٹ اس کے ہو چکے ہیں. آخری سمٹ 2014 میں ہوا تھا، اس کے بعد کوئی اور سمٹ نہیں ہوا. 2016 میں ایک سمٹ ہونا تھا اس کا اگلا سمٹ، جو کہ کینسل ہو گیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ بھارت نے آنے سے انکار کر دیا. بھارت کو بتایا گیا، بلایا گیا، کہا گیا کہ آ جائیں. اس کے بعد بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی جب فارن منسٹر تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ اگر ویسے آنے میں گھبراتے ہیں، فزیکلی نہیں آنا چاہتے، تو ورچولی آ سکتے ہیں، ورچولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس ادارے کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. بالکل ہمیں چاہیے، بھارت کو چاہیے کہ دوبارہ ہاتھ جوڑے، ایک ہاتھ ملائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اکٹھے کھڑے ہوں، تاکہ شاید ہمارا خطہ بھی آگے جا سکے، یورپین یونین کے مطابق ہم بھی ترقی کر سکیں. ایبسلیوٹلی، کیونکہ جو ماڈرن ٹائمز ہے اس میں ملک نہیں ریجن ترقی کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.